علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام طلحہ ولید ہے اور میرا رجسٹریشن نمبر FA20BCS100 ہے اور میں سیکشن C1 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے لاہور ریزولوشن۔ لاہور ریزولوشن پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ اس ریزولوشن کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ چلیں پھر اس کے بیک گراؤنڈ کی جانب چلتے ہیں۔ کانگریس کے رول و تجربوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ تحریک چلانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ ہندوستان میں ہندو حکومت سے مراد مسلمانوں کے خلاف حکومت۔ ٹائم اینڈ ٹائیڈ میں قائد اعظم کے موضوع سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں۔ مارچ 1940 کا تبصرہ بھی قابل ذکر ہے۔ اس تبصرے میں انہوں نے کہا، اگر متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کچھ تسلی بخش تفصیل نہ مل سکے تو مسلمانوں کو ملک کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم علامہ اقبال کی بات کریں تو علامہ اقبال نے خطبہ الہٰباد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ کا جو فائنل سیکشن تھا وہ 22 to 24 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ لاہور ریزولوشن واز مووڈ بائی مولوی فضل الحق اور سیکنڈڈ بائی چودھری خلیق الزمان، اور جس کا فائنل ریزولوشن جو فائنلی اپرووڈ ہوئی تھی وہ 24 مارچ 1940 کو ہوئی تھی اپروو۔ اس ریزولوشن میں جناح نے بجا طور پر ہندو اور مسلمانوں کی سیاسی حالات کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ہندو پرابلم جو ہے وہ کامن پرابلم نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا، اگر کوئی بھی ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا جائے گا جس میں مسلمانوں کو تسلیم نہ کیا جائے، اور اگر ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندو راج ہے، اور اگر ہندو اور مسلمانوں کو ایک ڈیموکریٹ سسٹم میں بھی پلیس کر دیا جائے تو اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ ملک میں ہندو راج ہے۔ اگر ہم ریزولوشن کے ٹیکسز کی بات کریں تو فیڈرل کورٹ انڈر 1935 ایکٹ کو مسلمانوں نے کمپلیٹلی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ فیڈرل کورٹ انڈر 1935 ایکٹ کا مقصد صوبوں میں تنازعات کو دیکھنا تھا۔ ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فیڈرل کورٹ ایکٹ انڈر 1935 مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ریزولوشن میں جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ترمیم شدہ منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمانوں کی اس میں رضامندی شامل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہوگا، اور ایسا منصوبہ جس میں مسلمانوں کی رضامندی شامل نہ ہو۔ بیسیکلی اس ریزولوشن میں کہا گیا تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے، جیسا کہ نارتھ ویسٹ اینڈ ایسٹرن، وہاں پہ مسلمانوں کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دے دیا جائے، اور تاکہ وہ اپنے جو اسٹیٹ کے فیصلے وغیرہ ہیں وہ خود کر سکیں۔ بیسیکلی نا اس ریزولوشن میں نا منورٹی کو بھی نا حقوق دینے کی بات کی گئی تھی کہ جن علاقوں میں نا منورٹی میں ہیں مسلمان ان کو بھی رائٹس دیں۔ زیادہ تر سب کانٹیننٹ میں نا بہت سارے جو علاقے تھے وہاں پہ نا مسلمان منورٹی میں تھے۔ انہوں نے اس بات کو بھی کہا، اس ریزولوشن میں کہا تھا کہ جس علاقوں میں مسلمان منورٹی میں دوسری منورٹیز ہیں نا ان کو کمپلیٹلی رائٹس دیے جائیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے رولز کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار سکے۔ اب اس کی ریزولوشن کی سگنیفیکنٹ اہمیت پہ بات کرتے ہیں کہ اس قرارداد میں نہ کسی خطے کی نہ کوئی حدود یا باؤنڈری مقرر نہیں کی گئی تھی، لیکن جو نئی ریاستیں مسلم ریاستیں قائم ہونی تھی نا ان کی جد و جہد کا ایک تعریف بیان کر دی گئی تھی اس ریزولوشن میں نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں خود مختاری کو اہمیت دی گئی تھی، لیکن اس میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ پاکستان قرارداد پاکستان کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسلمان انہوں نے تو اسے لاہور ریزولوشن کہا تھا، لیکن انڈینز نے اسے قرارداد پاکستان کے نام سے بلانا شروع کر دیا، تو مسلمانوں نے بھی اسے قرارداد پاکستان کے نام سے اب یاد رکھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 24 مارچ کو اپرووڈ ہوئی تھی، لیکن ہم اس کو نا 23 مارچ کو مناتے ہیں۔ جتنی بھی اس ریزولوشن کے بارے میں بات کی گئی ہے یا جتنا بھی آپ کے ساتھ ٹیکسٹ شیئر کیا گیا ہے نا وہ تمام ٹیکسٹ ان لنکس سے لیا گیا ہے، اور اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔